أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ یاسین جو قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 71 سے لے کر 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت نمبر 71 کا ترجمہ یہ ہے: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، چنانچہ اب بھی ان کے مالک ہیں. آیت نمبر 72 کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا، چنانچہ کچھ پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں. آیت نمبر 73 کا ترجمہ یہ ہے: اور ان میں ان کے لیے دیگر فوائد اور مشروبات ہیں، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ان آیات میں خداوند عالم اپنی توحید اور نفی شرک کے بارے میں دلائل لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے. اس آیت میں فرمایا یہ بات تو ان مشرکین کے مشاہدے میں ہے کہ ان کے زیر تسخیر مویشیوں کو ان کے معبودوں نے نہیں، ہم نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، اور ہمارے خلق کردہ مویشیوں سے تم اپنی زندگی کے بیشتر لوازمات فراہم کرتے ہو. اس کے باوجود تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہاری زندگی چلانے والے وہ ہیں جو ان چیزوں کے خالق نہیں ہیں. ارشاد و عاملت ایدینا، اپنے دست قدرت سے کہنے سے مراد نفی شرک ہے کہ ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا، اور ایدینا ہاتھوں سے مراد قدرت ہے. ید کہہ کر قدرت مراد لینا ایک محاورہ ہے. پھر ارشاد ہوا کہ فہم لہا مالکون، چنانچہ اب وہ ان کے مالک ہیں. اس جملے سے فردی ملکیت ثابت ہے. اگرچہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ کی طرف سے انسان کو ملکیت یعنی فائدہ اٹھانے کا حق اس شرط کے تحت دیا گیا ہے کہ اس سے دوسروں کی حق تلفی نہ ہوتی ہو. آپ کو اپنی زمین پر درخت لگانے کا حق ہے، لیکن اگر آپ کے درخت کی شاخیں دوسرے کی زمین کی فصل خراب کرتی ہیں تو ان شاخوں پر آپ کی ملکیت سلب ہو جاتی ہے. پھر آیت میں ہے کہ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے انہیں مسخر کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ لوگ ان پر سوار ہو کر ان سے مسافتوں کو طے کرنے کا کام لیتے ہیں. جیسے اونٹ، خچر، گھوڑے اور کچھ مویشی ایسے ہیں کہ ان کا گوشت کھاتے ہیں. سواری اور کھانا دونوں انسان کی زندگی کے اہم امور میں سے ہیں. انہیں اللہ نے فراہم کیا ہے، مگر یہ لوگ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں. ارشاد ہوا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ان کے لیے ان مویشیوں میں ان کی لوازم زندگی کی 8 چیزیں موجود ہیں، جیسے ان کی کھال، وال، دودھ وغیرہ سے ان کی زندگی چلتی ہے. افلا یشکرون، اس کے باوجود وہ اللہ کا نہیں ایسوں کا شکر کرتے ہیں جن کا ان چیزوں کی فراہمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آیت نمبر 74 کا ترجمہ یہ ہے: اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا ہے کہ شاید انہیں مدد مل سکے. آیت نمبر 75 کا ترجمہ یہ ہے: حالانکہ وہ نہ صرف ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ الٹے ان معبودوں کے تحفظ کے لیے آمادہ لشکر ہیں. ان تمام حقائق کے باوجود ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا. یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود وہ اپنے جامد معبودوں کے آگے نظریں پیش کرتے ہیں اور ان سے مزید نعمت مانگتے ہیں، جبکہ یہ مشرکین خود اس بات کے قائل ہیں کہ ان مویشیوں کی
ان مویشیوں کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مشرکین کے عقائد مینیہ ایک عجیب منطق ہے کہ مویشی کو پیدا اللہ کرتا ہے، اس کے تھن سے دودھ دوسرے دیتے ہیں۔ پھر آیت نے کہا کہ لا یستطیعون نصرہم، حالانکہ یہ بے شعور معبود ان کی کوئی کمک یعنی مدد نہیں کر سکتے، چونکہ یہ کسی قسم کی مدد کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے۔ اور آیت نے یہ کہا کہ وہم لہم جند محضرون، البتہ ان بتوں کے عبادت گزار اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے ایک آمادہ اور حاضر باش لشکر ضرور ہیں۔ یہ معبود اپنی بقا کے لیے ان عبادت گزاروں کے محتاج ہیں، وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ اگر یہ لوگ انہیں نہ تراشیں اور سجا کر بتکدے میں حفاظت سے نہ رکھیں، دن رات ان کی دیکھ بھال نہ کریں، ان کی معبودیت کا چرچا نہ کریں، تو ان کی معبودیت ایک دن کے لیے بھی باقی نہ رہے۔ پس ان کے یہ معبود ان پوجا کرنے والوں کو کیا تحفظ دیں گے؟ الٹا یہ اپنے معبودوں کو تحفظ دیتے ہیں۔ گویا انسانی زندگی چلانے والی وہ ذات ہے جس نے ان مویشیوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اور مشرکین کی فکری بے مائگی ہے کہ وہ معبود خود ان کے محتاج ہیں، ان کے پاس اپنی حاجتیں لے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 76 کا ترجمہ یہ ہے، لہٰذا ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، ہم سب باتیں جانتے ہیں، جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتیں اللہ اپنے رسول کو تسلی دے رہا ہے کہ رنجیدہ آپ کو نہ کریں، جن کی فکری سطح اس قدر گری ہوئی ہے کہ ایسے معبودوں سے مدد کی توقع رکھتے ہیں جو خود ان کے محتاج ہیں۔ ان کی ہرزہ گوئی سے آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ایک ایسی ذات آپ کے پشت پر ہے جو ان کی بیہودہ باتوں کے پیچھے موجود عزائم سے آگاہ ہے۔ آپ ایک ایسی ذات کے زیر نظر ہیں جس کی نظر میں آپ کے دشمن کی ہر پوشیدہ اور اعلانیہ باتیں ہیں۔ آپ کو ان سے کسی قسم کا غضن پہنچانے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کا خطرہ نہیں ہے۔ الہی مشن کی حامل ہستیوں کو دشمن کا تانا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔